بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری کا دوسرا حصہ۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے لوٹا کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ وہ دو لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ ان دو لڑکیوں نے گھر جا کر پورا قصہ اپنے والد صاحب کو بیان کر دیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں اور اگر 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے کے بعد میں آپ کو اپنے پاس رہنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال، اس میں جو مدت چاہو پورا کروں، مجھ پر کوئی زور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں پہاڑی پر انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، اور راستے میں اگر کوئی مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے۔ تم تووی کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتارو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہانوں کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں اس کو سنو، میری عبادت کرو اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی نظر آئی۔ اس پر وہ ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ ہم اس کو پہلی حالت میں کر دیتے ہیں اور اپنا دائنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دبا لو، پھر نکال لو، بھلا کسی عیب کے روشن ہو کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میرا جی رکتا ہے میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لیں اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور دونوں بھائیوں نے مصر جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستاؤ اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی فوج اور اپنے خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب اس کو ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سالہ سال اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے احسان جتلا رہا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پہ احسان رکھتا ہے۔ تو نے بنی اسرائیل کو ذلت میں ڈال رکھا ہے، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر مجھے تیرے پاس بھیجا۔ فرعون نے کہا وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا
اور تم بڑے ناسپاش ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعہ میں اس وقت یہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ ہمارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے۔ اگلا عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔